روزے بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کتنوں نے کتنے روزے زندگیوں میں چھوڑے ہوں کیا پتا، لیکن میں تو آج ایک روزے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر اس نے کتنا گناہ کیا اور کتنا بڑا گھاٹا کیا، کتنا خسارہ کیا اپنا، یہ آج میں آپ کو بتا دوں۔ بہت سے لوگ تو کتنے روزے چھوڑ دیتے ہیں، اگر چھوڑے ہیں روزے تو توبہ کر لو، اور توبہ کر کے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ لو۔ بہت آسان ہے، آپ حساب لگا لیجئے کہ کب سے روزے ہم پر فرض ہوئے، تقریباً 14 سال سے روزہ فرض ہوا، ہم نے کتنے رکھے کتنے چھوڑے؟ بھائی سال میں 30 روزوں کا آپ حساب لگا لیں، تقریباً 30 روزے ہوتے ہیں ہر سال۔ اب اس میں مان لو ہم نے کتنے رکھے ہوں گے کتنے چھوڑے ہوں گے، اگر 10 چھوڑے ہوں گے تو اگر ہم نے اب 30 سال کی عمر ہو رہی ہے تو 16 سال میں ہم نے ہر سال 10 روزے چھوڑے، تو 16 دھائیں 160 روزے ہو گئے، 160 روزے رکھ لو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میں تو ایک روزے کی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے ایک روزہ بھی چھوڑا ہے تو پوری زندگی اگر تو اس ایک روزے کے بدلے میں روزہ رکھے تو اس ایک روزے کے بدلے کا تجھے ثواب نہیں ملے گا، یا اس روزے کے برابر نہیں ہو سکتا جو رمضان شریف میں چھوڑا گیا ہے۔ اگر زمین سے لے کے آسمان تک کے بھرے ہوئے خزانے دیے جائیں ایک روزہ دار کو اس روزے کے بدلے، تو وہ ٹھوکر مار دے گا، اور وہ زمین سے آسمان تک کے بھرے ہوئے خزانوں کو قبول نہ کرے گا ایک روزے کے بدلے میں۔ وہ اجر ہے روزے کا۔ ذرا ذرا سے بہانے میں روزہ چھوڑ دیا اور پھر توجہ بھی نہیں دیا۔ سختی کے ساتھ روزے رکھو، پابندی کرو، ایک ایک روزہ نہ چھوٹنے پائے، اس لیے کہ ایک ایک روزے کا اجر جب بٹ رہا ہوگا میدان محشر میں، تب بندہ سوچ رہا ہوگا کاش میں نے یہ روزے نہ چھوڑے ہوتے، کاش میں نے ان روزوں کو رکھ لیا ہوتا، اس وقت افسوس کر رہا ہوگا۔ لیکن معزز خواتین و حضرات، اس وقت کا افسوس کرنا وہ اس کا رنگ نہ لائے گا، کام نہ آئے گا۔ یعنی پوری زندگی روزے رکھو تو اس کے برابر نہیں، زندگی تیری 1000 سال کی ہو جائے تب بھی اس کے برابر نہیں۔ اللہ اکبر، جو ایک روزہ تو نے رمضان کا چھوڑا ہے، اللہ نے کیا رحمتیں رکھی ہیں۔ پھر روزے کا ثواب روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں اللہ کی جانب سے۔ ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ اسے اللہ کا دیدار ہوگا، اور دوسری خوشخبری اس کے لیے افطار کے وقت ہوتی ہے۔ یعنی روزہ دار جب افطار کرتا ہے تو پھر اس کو ایک عجیب خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جس کا روزہ نہیں ہے وہ کھانا کھائے اسے اتنی خوشی نہیں میسر ہوگی، جو روزہ دار جب کھانا کھاتا ہے افطار کرتا ہے جو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے۔ روزہ رکھنا تو رکھنا، روزے کا افطار کرانا بہت بڑا ثواب ہے۔ بہت سے لوگ افطار کراتے ہیں، روزے کا کرانا چاہیے، بہت ثواب ہے، اور لیکن جس نے افطار کیا اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، میں کسی کے اور کے مال کا افطار نہیں کروں گا، کسی کے دوسرے کے کھانے پر افطار نہیں کروں گا، کسی کے دوسرے دی ہوئی چیز سے افطار نہیں کروں گا، بھائی میں افطار اس کی چیز سے کر لوں گا، میرا ثواب تو ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کی یہ احمقانہ حرکت ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ عام افطار کرانے لگ جاتے ہیں، اور عام افطاری میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہے ایک کھجور ہی جیب میں رکھ کے جائیں، وہ اپنی کھجور سے افطار کریں گے کہ بھائی میں روزہ دن بھر رکھا، اور دن بھر روزہ رکھنے کے بعد اس کے دسترخوان پہ اس کے مال سے افطار کر کے اپنا ثواب اسے کیوں دے دوں، یہ میرے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ اس کو الگ سے ثواب عطا کرتا ہے، تیرے روزے میں سے کمی نہیں ہوتی۔ ارے بھئی ایک مثال ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، اس چراغ سے آپ 1000 چراغ جلا لو تو کہ یہ جو پہلا چراغ ہے جس سے 1000 چراغ روشن کیے ہیں، کہ اس چراغ کی روشنی میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ تو ایک چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آ سکتی تو پھر اللہ کے خزانوں میں کمی کہاں سے آئے گی؟ تو افطار کرانا چاہیے، اور کوئی افطار
کرا رہا ہے تو افطار کرنا چاہیے، اس کا قبول کرو۔ لیکن کسی نے اگر روزہ داروں کے لیے افطاری کا انتظام کیا اور وہ روزہ دار کے لیے ہے خاص اہتمام اور اس سے روزہ داروں کا روزہ افطار کرانا ہے، پھر اس میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہ عام اعلان ہوتا ہے کہ ان کا روزہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی آ کے اس میں کھاتے ہیں، تو پھر وہ حرام کھا رہے ہیں، پھر وہ غارت گری کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ حرام ہے وہ کھانا۔ اس لیے کہ صاحب معاملہ نے جو افطاری کا انتظام کرایا ہے وہ روزہ دار کے لیے کرایا ہے، اور اعلان بھی اس کا روزہ دار کے لیے ہے کہ جو روزہ دار ہیں فلاں جگہ افطاری کا انتظام ہے اور روزہ دار اس میں افطاری کریں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ روزہ دار کم اور غیر روزہ دار، بے روزہ دار زیادہ ہوتے ہیں، جو اس کی افطاری کھا رہے ہوتے ہیں، سب مال چٹ کر جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ حرام کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے حرام ہے۔ پچھلے دنوں تو اس کے تعلق سے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ایک فتویٰ بھی شائع ہوا تھا کہ جو افطار روزہ داروں کے لیے بھیجا جاتا ہے، جو افطاری غیر روزہ دار کے لیے کھانا کیسا ہے، تو کہا تھا اس میں حرام ہے، نہیں کھا سکتا۔ احتیاط کریں ان چیزوں سے، اور کوئی روزہ دار کے لیے کرا رہا تو کھائیں، آپ کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ آپ کو اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا ایک روزہ دار کو ملتا ہے۔ اپنی گھر کی افطاری پہ افطار کر لے یا پھر کسی دوسرے کھانے پہ افطاری کر لے، ثواب اتنا ہی ملنا ہے۔ معزز سامعین حضرات، اب یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی کہ ایک روزہ اگر چھوڑا تو زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھا تو اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کا بدلہ نہ ہو سکے گا، اس کے برابر ثواب نہ ہو سکے گا، تو پھر روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر تمہارے دوستوں میں کوئی چھوڑتا ہے تو یہ ذمہ داری تمہاری بھی ہے کہ ان کو سمجھائیں، اس لیے کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا سمجھانے کے لیے، اب کوئی نیا قانون دنیا میں نازل نہیں ہوگا، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، یہ علماء ہی بتائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تم برائیوں سے روکنے والے اور بھلائیوں کا حکم دینے والے ہو، اور دیو برائیوں سے روکو لوگوں کو، بھلائیوں کا حکم دو، تبھی تو کہا گیا کنتم خیر امہ، سب سے بہتر امت بتایا گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھیا ہمیں کیا پڑا ہے، وہ روزہ چھوڑا وہ چھوڑا، میں تو رکھ رہا ہوں، تیری ذمہ داری ہے، اگر تیری بات وہ مان سکتا اور نہیں بھی مانے تو تیری ذمہ داری ہے کہ دعوت پہنچا اس تک، دعوت دے دے، پھر وہ نہ مانے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن دعوت دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس کو دعوت دینے چلیں، بھائی ہمیں کیا، ہم اسے روزے کی تلقین کریں، روزے کے بارے میں بتائیں۔ لوگوں تمہارے پڑوس میں بھی کتنے لوگ ہوں گے جو روزہ چھوڑ لے ہوں گے، تمہارے دوستوں میں ہوں گے جتنے روزہ چھوڑ لیں گے، پیار کی زبان میں سمجھاؤ نا۔ نبی نے پیار کی زبان اختیار کر کے پوری دنیا کو سمجھایا ہے، ایک پیار کا پیغام پوری دنیا کو دیا ہے، پیار کے ذریعے سے روزے کی فضیلت بتاؤ، روزے کے فائدے بتاؤ، روزوں کے نہ رکھنے کے نقصانات بتاؤ، روزہ نہ رکھنے کی کیا وعیدیں ہیں وہ بتاؤ۔ رمضان کا روزہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اس کو چھوڑنا یعنی کہ مکمل مسلمان پھر نہیں ہے اس کو چھوڑنے سے، یہ بتاؤ، یہ ساری چیزیں بتاؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی تمہارے کہنے سے توبہ کر لے اور روزہ رکھنا شروع کر دے، پھر وہ اس کے روزوں کا ثواب اسے تو ملے گا بھی، لیکن وہ تجھے بھی ثواب ملے گا، کیونکہ تیرے سمجھانے کی وجہ سے، تیرے جو ہے بتلانے کی وجہ سے اس نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ لوگوں میری اس گفتگو سے سن کر کم سے کم آج سے اپنے دلوں میں یہ ارادہ کر لو، زیادہ بھی نہیں تو کسی ایک کو تو ایسا کر دیں گے کہ جو روزہ نہیں رکھتا ہوگا اسے پکا روزہ دار بنا دیں گے، جو روزہ چھوڑتا ہوگا ہم اسے سختی سے روزوں کا پابند بنا دیں گے۔ کوئی ایک تو اپنی زندگی میں ایسا بنائیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بھی روزہ نہ چھوڑے، ایسا ضرور بنائیں گے۔ لوگوں اپنے دوستوں میں نظر ڈالو، اپنے قریبیوں میں نظر ڈالو،
جن تک تمہاری بات پہنچ سکتی ہے پہنچاؤ اور سمجھاؤ۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب تم ہی کو سمجھانا ہے، برائیوں سے تم ہی کو روکنا ہے، بھلائیوں کا حکم تم ہی کو دینا ہے۔ کرو قرآن کی اس آیت پر عمل۔ اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے رکنے کی اور دوسروں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔